الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، آج کی اس نشست میں ہم شکر گزاری، اس کی اہمیت، فوائد اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے لیے کون کون سے کلمات استعمال ہوئے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے شکر کرنے اور اللہ کے احسانات کو ماننے والوں پر اپنے انعامات کی بارش کا حکم قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کروں گا جس میں آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ وہ خوشی کے حالت میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہے، اور اگر اس پر مشکل وقت آ جائے، وہ پریشانی میں ہو تو صبر بجا لاتا ہے۔ شکر ادا کرنا اور صبر کرنا کسی مشکل کے آنے پر، اس پر اللہ تعالیٰ بندے کو بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ صبر کرنے میں اور شکر ادا کرنے میں اللہ رب العزت نے مومن بندے کے لیے بھلائی رکھ دی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان پر اگر مصائب و آلام بھی آ جائیں، تکالیف آ جائیں، تو اسے رب کا شکر گزار بندہ ہی رہنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور اگر اللہ رب العزت کی رحمت اس پر اپنا لطف و کرم کر دے اور اپنی انعامات سے وہ نواز دے تو انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 172 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے اہل ایمان، ہم نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ یعنی اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور اپنے انعامات و اکرامات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا انسان کو زیب دیتا ہے، اور اسی میں انسان کی بہتری پوشیدہ ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی تعلیمات ملتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو سجدہ ریز پایا۔ آپ نے کافی طویل سجدہ فرمایا، اور جب سجدے سے فارغ ہوئے تو میں آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت فرمائی کہ میں نے اتنا طویل سجدہ کیوں فرمایا ہے؟ تو آپ کا ارشاد تھا کہ جبرائیل امی میرے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پر اپنی رحمت بھیجوں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ اس انعام کے ملنے پر میں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا ہے کہ اس نے کتنا بڑا کرم مجھ پر کیا ہے، اور میرے صدقے اور طفیل سے پھر میری امت پر کتنی بڑی مہربانی کی ہے۔ یہ مسند احمد میں ہمیں روایت ملتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان پر بے شمار ہیں، ان کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے وجود پر ہی نظر دوڑائیں تو یہ سماعت و بصارت، یہ عقل، یہ شعور، یہ چلنے پھرنے کی صلاحیت، یہ کھانے کو ہضم کرنے کی صلاحیت، یہ کھانے کو ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت، ہمارے اعضاء کے اندر جو انرجی ہے، توانائی ہے، ان کے اندر حرکت ہے،
ان تمام چیزوں پر جب انسان غور کرتا ہے تو پھر اللہ کا شکر بجا لانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں بچتی۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو وہ بے شمار ہیں، ہم ان کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم اس کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکو گے۔ کس کس نعمت کا انسان اللہ کے حضور شکر بجا لائے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر بجا نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی کثرت سے ہیں کہ انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک اور مقام پر سورہ النحل اس کی آیت نمبر 114 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو انسان تو پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہوا ہے، وہ جب تک شکر گزار رہے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش اس پہ ہوتی رہے گی، اور جب وہ کفران نعمت کرے گا، شکوے شکایت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ان انعامات پر شکر بجا نہیں لائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نعمتیں انسان پر بند ہو جائیں۔ اسی حوالے سے جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائیں، اور اصول یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا چاہیں تو پھر ہمیں ایسے آدمی کو اور ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو ہم سے کم تر زندگی گزار رہے ہیں، یا ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہماری نسبت کم ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیں گے اور ان کی طرف دیکھیں گے تو پھر اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کو ہمارا دل چاہے گا۔ میں یہاں پر ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، اس کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہے، من هو اسفل منکم، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور ان کی طرف نہ دیکھو جو تم سے برتر ہیں کئی حوالوں سے۔ اور فرمایا فَهُوَ أَجْدَرُ أَن لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، دنیا کے معاملات میں تم اس کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہے، اور اس کی طرف نہ دیکھو جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے، یعنی اس کا شکر بجا لاؤ گے کہ باری تعالیٰ تیرے کتنے بڑے انعامات اور احسانات ہیں میری زندگی پر۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے انعامات پر انہوں نے ارشاد فرمایا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سورہ النمل آیت نمبر 40 میں، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ یہ الفاظ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انسان پر جو فضل اور رحمت ہوتی ہے اس پر انسان اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو پرکھتا ہے کہ انسان اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا وہ ناشکری کرتا ہے۔ شکر گزار بنے گا تو انعامات و اکرامات میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور اگر کفران نعمت کرے گا، ناشکری کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ان انعامات و احسانات کو نہیں مانے گا
تو اس میں اس کا اپنا گھاٹا ہے۔ یہاں پر میں شکر بجا لانے کے مختلف طریقوں کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس حوالے سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور عبادت بھی وہ جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی سے ثابت ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں لوگوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آل فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا۔ تو اس پر نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر خاص کرم فرمایا تھا اس دن کو اللہ کی عبادت کے طور پہ اور روزے کے طور پہ رکھ کر میں زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ میں روزہ رکھوں اور رب کا شکر بجا لاؤں کہ اس نے اپنے بندے پر کتنا بڑا کرم کیا تھا۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ حضور علیہ السلام نے پھر خود یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اور حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اس کا معمول بنا لیا۔ یہ تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت لمبا قیام فرمایا کرتے، رات کے وقت خاص کر کے، تو آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے، سوج جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، پھر اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں؟ نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ وہ خدا جس نے میری معصوم عن الخطا مجھے بنایا ہے، وہ خدا جس نے مجھ پر بے شمار انعامات و اکرامات کیے ہیں، اس کی شکر گزاری کے طور پہ میں اس کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کر کے، رکوع کر کے، سجدہ کر کے، نمازوں کے ذریعے سے اللہ کا شکر حضور علیہ السلام بجا لاتے۔ یہ حدیث پاک بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لانا اور اس کے انعامات و اکرامات کا ذکر کرنا، یہ بھی شکر بجا لانے کی ایک صورت ہے، اور اہل جنت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں قرآن پاک کی ایک آیہ کے حوالے سے جسے سورہ الاعراف اس کی آیت نمبر 43 میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اہل جنت اللہ کا شکر بجا لائیں گے اور کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے۔ یہ اللہ کا ہی کرم ہوا۔ اہل جنت کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا، ہمیں ہدایت دینے والی ذات ہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو یہ ہدایت کا عطا کرنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس انعام پر اللہ کا شکر بجا لانا، اس کی تعریف کرنا، اس کی ثنا بیان کرنا، یہ اہل جنت کا شیوا ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے پر اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہے، اور جب پانی پیے تو پھر بھی الحمدللہ کہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے، کھانے کی نعمت سے نوازا ہے،
پانی کی دولت سے نوازا ہے، تو اس پر بھی الحمدللہ کہہ کر اس رب تعالیٰ کی ذات کا انسان کو شکر بجا لانا چاہیے۔ یہ ہمیں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے تو ان عطا کردہ نعمتوں کا اظہار بھی شکر بجا لانے کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی اللہ نے آپ کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس نعمت کے نوازنے پر اس کا ذکر کرنا، تحدیث نعمت کے طور پہ اسے بیان کرنا، یہ بھی شکر بجا لانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ التحدث بنعمت اللہ شکر، کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کا اظہار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، آپ نے اس کا اظہار کیا تحدیث نعمت کے طور پہ، تو یہ بھی شکر بجا لانے کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح مالک بن ندلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے گھٹیا قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں اسی حالت میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے استفسار کیا، مجھ سے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ تو حضرت مالک بن ندلہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے۔ آپ نے فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ میں نے کہا میرے پاس اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، غلام اور ہر طرح کا مال ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال عطا کیا ہے تو اس کی نعمت اور احسان کا اثر تجھ پر نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کا اثر تمہارے لباس پر، تمہارے ظاہر پہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں نعمتوں سے نوازا ہے، مال و دولت عطا کیا ہے، اور انسان بھکاریوں کی طرح زندگی گزار رہا ہو، یا بالکل ایسا لباس پہنا ہو جس سے لگے کہ یہ بڑا مفلوق الحال اور غریب شخص ہے، تو فقیرانہ زندگی کو اس انداز میں اگر انسان فقیر بن کے رہتا ہے اور بڑے ہی اچھا لباس نہیں پہنتا، تو یہ زیب نہیں دیتا انسان کو۔ نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں تو اس کا اظہار انسان کے لباس کی صورت میں، اس کے جوتے کی صورت میں، اس کے گھر بار کی رہن سہن میں بھی نظر آنا چاہیے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس کو مالک بن ندلہ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے شکر بجا لانے کی ایک اور صورت یہ ہے کہ انسان لوگوں کا بھی شکر ادا کرے جنہوں نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے، احسان کا معاملہ کیا ہے، آپ پر کوئی مہربانی کی ہے، تو ان کا شکر بجا لانا یہ بھی نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے، فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ وہ شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو لوگوں کا شکر گزار ہونا بھی اللہ کی شکر گزاری ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے تو آپ اتنے احسان فراموش نہ بن جائیں کہ اس کا ذکر ہی نہ کریں، اس کا شکریہ ہی نہ ادا کریں، اس کا کریڈٹ اس کو نہ دیں۔ تو انسان کو لوگوں کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے ان کی طرف سے اگر ہمارے ساتھ کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں حضور علیہ السلام کی تعلیم ملتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ جس شخص سے کوئی اچھائی کی جائے اور وہ اچھائی کرنے والے کے لیے جزاک اللہ خیرن کہے تو اس نے اس آدمی کا پورا شکریہ ادا کر دیا۔ یعنی کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے، بہتری کی ہے، احسان کیا ہے، تو آپ اسے کہیں جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے۔ تو یہ دعا کرنا اس کے حق میں گویا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جب جزا دے گا تو پھر اس کا دامن بھی نعمتوں سے بھر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی مہربان ہوگا۔ اور یہ حدیث پاک بھی
ہم نے بار بار سنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی ضرورت میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلو ہماری زندگیوں میں بہت کم نظر آتا ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ جب ہم لوگوں کی ضروریات پورا کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی شفقت کا، محبت کا، رحمت کا اور فضل کا معاملہ فرمائے گا۔ یہ یہاں سے بات واضح ہوتی ہے کہ اب اس طرح کی بے شمار روایات ہیں، میں اگر اس کا ذکر کرنا چاہوں گا تو بات تھوڑی طویل ہو جائے گی، لیکن یہ بات قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آئی ہے کہ انسان کو اگر کسی نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے تو اس بھلائی پر اس کا شکریہ ادا کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ شکر بجا لانے کے انسان کو فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے، ذرا اس بات کا بھی جائزہ لیں۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے، اور قرآن مجید کی سورہ النمل اس کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ اب یہ الفاظ ہماری توجہ چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو کوئی شکر کرے تو بس وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو بلا شبہ میرا رب بے پرواہ نہایت فیاض ہے۔ یعنی انسان اگر ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی کیا پرواہ ہے۔ اگر انسان شکر بجا لائے تو اس میں اس کی اپنی ہی بھلائی ہے، اسے سورہ النمل میں بیان کیا گیا ہے۔ جب انسان پر انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے مزید انعامات و اکرامات کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم اس کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اب یہ الفاظ بڑے توجہ طلب ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں مزید عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت شدید ہے۔ تو ناشکری کرنے پر انسان عذاب الہی میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا انسان شکر بجا لاتا ہے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اسے اور زیادہ عطا کرتا ہوں، اور زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اگر ہم اللہ کے انعامات و اکرامات سے اپنے آپ کو نوازنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر ایک کنٹینیوٹی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کا فضل و کرم، اس کا لطف و احسان ہم پہ مسلسل برستا رہے اور ہم پر اللہ رب العزت مہربان رہے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ کے حضور شکر گزار بندہ بن کر رہنا ہوگا، اور اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے سامنے جھکا کے رکھنا ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالی ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کر بیٹھے تو پھر اللہ کی گرفت میں آنے کا خدشہ ہے، پھر انسان اللہ کی گرفت سے بچ نہیں پائے گا۔ اب یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ جب انسان اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا وہ اپنے آپ کو حقدار ٹھہراتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی مشیت ایزدی کا وہ حقدار ٹھہرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ اب فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، یعنی راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسان سے راضی کب ہوگا؟ جب انسان اس کا شکر بجا لائے۔ اب میں یہ عرض بھی کر دوں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ عذاب
ختم کر دیتا ہے۔ یہاں پہ میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ لوط علیہ السلام نے جب بہت زیادہ کوشش کے باوجود ان کی قوم نے اپنی روش سے وہ باز نہ آئے، انہوں نے ان کو بدکاری سے روکا، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری سے باز نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایمان والوں کے ساتھ وہ بستی کو چھوڑ دیں، اور پھر دشمن وہاں پہ آپ کے رہ گئے اور ان پر پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ اس کا ذکر سورہ القمر اس کی آیت نمبر 35 میں ہمیں ملتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے نعمتم من عندنا کذالک نجزی من شکر، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اس نے نجات دی، ہم اسی طرح اسے جزا دیتے ہیں جو شکر کرے۔ یعنی لوط علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بدکاری سے بچا لیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، کیونکہ انہوں نے شکر بجا لایا اور نافرمانی سے باز آ گئے، اور باقی لوگ جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے اور غور کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو عذاب نہیں دیتا، بلکہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 147 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن مجید کے ان الفاظ پہ ذرا غور فرمائیے۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر بجا لاؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اس ساری گفتگو سے یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے۔ یہاں پر ایک روایت کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جسے حضرت سیدنا ابن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور سیدنا اسید بن حذیر نے بنو ظفر کے ایک غریب گھرانے کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام سے سفارش کی کہ انہیں کچھ مال دے دیں۔ سفارش کس نے کی؟ سیدنا اسید بن حذیر نے بنو ظفر کے ایک غریب گھرانے کے حوالے سے سفارش کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اسید، اب تو مال ختم ہو گیا ہے، جب کسی طرف سے مال آئے تو پھر مجھے یاد دلانا۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر جب خیبر کا مال نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں مال تقسیم کیا۔ جب اس گھرانے کی باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ مال عطا کیا۔ جب سیدنا اسید بن حذیر نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سفارش قبول کرتے ہوئے اس گھرانے کو بہت زیادہ مال عطا کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سیدنا اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جزاک اللہ اے رسول اللہ اطیب الجزا۔ سیدنا اسید بن حذیر حضور علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ اے رسول اللہ اطیب الجزا، کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین پاکیزہ بدلہ عطا کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے شکریہ ادا کرنے پر خوش ہو کر نبی پاک علیہ السلام نے کیا جواب دیا، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ أَطْيَبَ الْجَزَاءِ۔ آپ نے فرمایا اے انصار کی جماعت، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بہترین پاکیزہ بدلہ عطا کرے۔ تو یہ دیکھیے کہ انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو حضور علیہ السلام نے جواباً ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو آج ہمیں اپنانا ہوگا۔ ہم اگر کوئی کسی کے بارے میں سفارش کرتا ہے اور وہ ضرورت مند بھی ہیں
اور صحیح سفارش کرتا ہے تو ہمیں اس کی سفارش پر کان دھرتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے اندر انسانیت کی فلاح ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جہاں شکر بجا لانے کے بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار ثمرات ہیں، بے شمار فوائد ہیں، اسی طرح انسان جب اللہ کی ناشکری کرتا ہے یا انسانوں کی ناشکری کرتا ہے تو وہ پھر وبال اور عذاب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اس پر میں یہاں پہ عرض کروں کہ جب انسان اللہ کا شکر بجا نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ کو انسان غصہ دلانے کا سبب بنتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اور ناشکرے لوگ شیطان کے ساتھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی حکم عدولی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کی صف سے نکال کر راندہ درگاہ قرار دیا، اور شیطان نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو گویا یہ بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ انسان اگر اللہ کا حکم نہیں مانتا اور ناشکری کرتا ہے تو پھر وہ شیطان کے راستے پہ ہے۔ شیطان کے راستے پہ انسان چل کے راندہ درگاہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے دور ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت اسے نصیب نہیں ہوتی، وہ شیطان کی صف میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ناشکری پر اللہ تعالیٰ کی انسان پکڑ سے نہیں بچ سکتا، جیسے قرآن مجید میں کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب انسان ناشکری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اس کے سامنے شکر گزاری نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں انسان سے اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمیں عطا ہوئی ہیں، اس پر ہمیں اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے اپنی نعمتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ جہاں پہلے خوشحالی ہوتی ہے وہاں پہ قحط سالی اپنے ڈیرے جما لیتی ہے، لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے مرنے لگتے ہیں، اور بعد اوقات تنگ دستی کی وجہ سے خودکشی کرنے کو اپنے لیے وہ لازم قرار دیتے ہیں، وہ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کا شکر گزار بندہ رہنا چاہیے۔ یہاں پہ میں ایک ایسی بستی کا ذکر کرنا چاہوں گا جسے اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں بیان فرمایا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا تھا اس بستی والوں کو، مگر انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں فرمان ہے، سورہ النحل آیت نمبر 112، فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ سورہ النحل آیت نمبر 112۔ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے کہ جو امن اور اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر میسر آتا ہے، پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک چکھائی، لباس الجوع، بھوک کا لباس دیا اور خوف کا لباس پہنایا۔ تو جب انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا نہیں لاتا تو پھر لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں بھوک اور پیاس نصیب ہوتی ہے۔ اور جب انسان اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو پھر دوسری آیہ میں جو ارشاد فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ اور زیادہ نعمتوں سے انسان کو نوازتا ہے۔ تو دوستان محترم، اگر ہم لباس الجوع والخوف سے بچنا چاہتے ہیں، آج اکثریت لوگوں کی بھوک اور پیاس کی شکایت کرتی ہے، وہ خوف میں مبتلا ہے،
تو ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارے خوف اور ہماری بھوک اس کی وجہ کہیں ہماری ناشکری تو نہیں ہے۔ اگر ناشکری ہے تو سچے دل سے تائب ہو کر اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت اپنے جوبن پہ آ کے برسنے لگے گی اور تمہاری بھوک اور پیاس کو مٹا کے رکھ دے گی۔ شکر سے متعلق قرآن مجید نے کئی ایک دعاؤں کا ذکر کیا ہے، یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند ایک ان دعاؤں کا ذکر بھی کر لیا جائے۔ قرآن مجید نے ایک ایسی ہی دعا کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو سورہ النمل اس کی آیت نمبر 19 میں بیان کی گئی ہے۔ کیا دعا ہے؟ بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں، اور اگر ہمیں بھی اللہ سے شکر بجا لانا ہے، شکر کی دعا کرنی ہے، تو یہ الفاظ بڑے پیارے۔ فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ کتنے ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی ہیں تیرا شکر بجا لاؤں۔ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ کتنی ہی خوبصورت الفاظ ہیں، یہ سورہ النمل اس کی آیت نمبر 19 میں بیان ہوئے۔ معزز خواتین و حضرات، نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ایک دعا سکھایا کرتے تھے، اور اس دعا میں حضور علیہ السلام نے جو اپنی امت کو اور اپنے صحابہ کو سکھایا تھا وہ یہ کلمات تھے کہ اللہم انی اسألک شکر نعمتک، اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میں تیری نعمتوں پر تیرا شکر بجا لاؤں۔ یہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو دعا سکھایا کرتے، اور نبی پاک علیہ السلام یہ دعا بھی کرتے تھے اللہم اجعلنی لک شاکرا، اے اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنا دے، مجھے شکر کرنے والا بنا دے۔ اسے سنن ابی داؤد میں بیان کیا گیا، اور جو پہلی حدیث پاک میں نے بیان کی کہ اللہم انی اسألک شکر نعمتک، اے اللہ میں تجھ سے نعمتوں پر شکر کرنے والا بننا چاہتا ہوں، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل کو ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی، اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل کو پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، توجہ کیجیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو اپنا ذکر، شکر اور اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ تو یہ دعا ہے جو حضرت معاذ بن جبل کو سکھائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھی اس نے اس دن کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ حضور علیہ السلام صبح کے لیے دعا فرمائی کہ جس نے یہ صبح کے وقت دعا کی اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور اسی طرح جس نے شام کو دعا پڑھی وہ دعا بھی حضور علیہ السلام نے سکھائی، اور فرمایا اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔
معزز خواتین و حضرات، حضور علیہ السلام کی اس دعا کے کلمات پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اے اللہ، صبح کے وقت مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جو بھی انعام ہوا ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے۔ یہ اب مومن کے عقیدے کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ایک اہل ایمان شخص، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ، صبح کے وقت مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جو بھی انعام ہوا ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے۔ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، پس تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں اور تیرے لیے ہی شکر ہے۔ اور جب شام ہوتی ہے تو بندہ مومن پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، شام کے وقت مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جو انعام ہوا ہے وہ تیری طرف سے ہے۔ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، پس تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے اور تیرے لیے ہی شکر ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں دعا موجود ہے۔ تو ساری نعمتیں جو اللہ کی مخلوق کو نصیب ہوتی ہیں، ساری نعمتیں جو انسان کو نصیب ہوتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے ہی ہیں، اللہ کی عطا سے ہی ہیں۔ تو اللہ کی عطا پر اس کا شکر بجا لانا، یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جس شخص نے کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ دعا پڑھی، اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ کون سی دعا ہے جو کھانا کھانے کے بعد پڑھنے کی حضور علیہ السلام نے تلقین کی؟ وہ الفاظ ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اب یہ الفاظ کے معنی پر ذرا غور فرمائیے۔ فرمایا ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے یہ رزق بغیر میری کسی قوت اور طاقت کے عطا کیا۔ یہ جو انسان کو رزق عطا کیا جاتا ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں، انسان کی کوئی قوت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے انسان کو رزق کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مہربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے لباس پہننے کی بھی ہمیں دعا عطا فرمائی۔ اب وہ الفاظ بھی سنن ابی داؤد میں موجود ہیں، اور فرمایا کہ جس نے لباس پہنتے ہوئے لباس پہننے کے بعد یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ الفاظ کیا ہیں کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ انسان لباس پہننے کے بعد یہ دعا کرے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے میری ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر یہ عطا کیا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ان دعاؤں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو جتنی بھی نعمتیں میسر ہیں یہ اللہ کی مہربانی سے ہیں، اور انسان اگر اس کا شکر بجا لائے تو پھر اس کو ایک خاص قسم کا اپنے مالک سے تعلق نصیب ہوتا ہے۔ اور جب انسان اس کا شکر بجا نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے انسان کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ آئیے آج ہم بھی اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے حضور دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی نعمتوں کی ہم پر بارش کرتے رہنا، ہمیں عقل عطا کیا، شعور عطا کیا، یہ جسم و جان عطا کی، اس زندگی کو گزارنے کے لیے کنجینیل ایٹماسفیئر ہے اللہ تو نے عطا کیا ہے۔ ہم کس کس نعمت پر تیرا شکر ادا کریں؟ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور سورہ الرحمن میں جو فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسان، اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لا کہ اس نے تمہیں
انسانیت سے نوازا، اس نے تم پر یہ کرم فرمایا کہ تمہیں صحیح جسم اور آنکھیں، وجود، زبان، دل، ہاتھ پاؤں سلامت عطا کیے۔ وہ چاہتا تو تمہیں ان نعمتوں سے محروم کر کے بھی پیدا کر سکتا تھا، مگر اس کا تم پہ بڑا کرم ہوا کہ اس نے ان تمام نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔